السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه صدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، ہم کو پیدا کیا، ہمارے لیے دین پسند کیا، وہ دین اس نے ہم تک پہنچا دیا، اپنے کلام مجید کو نازل کیا جو ہم سب کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. پیغمبر علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس کلام کی تلاوت کریں اور اللہ کی مراد کو بتائیں اور ہدایت کا راستہ ہم کو دکھائیں. یہ سب اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے. ہم اللہ کے شکر میں وہ دو کلمات کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہے، ہمارے لیے بڑے مفید. سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا اور جنت میں لے جانے والا عقیدہ اور عمل سے ہم سب کو باخبر کیا، جہنم کی راہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی، ایک ایسا دین دے گئے جیسا کہ خود آپ نے فرمایا اس کے بارے میں، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں بڑے واضح روشن دین پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله کے بعد 29 شوال 1446 ہجری کے مطابق 27 اپریل ولیمے کا دن ہے، بھانجی کا ولیمہ ہے آج. 27 اپریل 2025 کی عیسوی مسجد حاجرہ موئمبا عیدی بازار حیدرآباد میں یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں تربیت اولاد پر انشاءاللہ میں عشاء کی اذان سے قبل تک آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں پیش کروں گا. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے یہاں پر آپ کے روبرو بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، توفیق دی. اللہ کے شکر کے بعد حدیث پر عمل کرتے ہوئے، ہم حدیث پر عمل کرنے کے پابند ہیں، ہم حدیث پر عمل کرنے کے، ہر انسان حدیث پر عمل کرنے کا پابند ہے. کرتا نہیں کرتا اس کا مسئلہ ہے، کرے گا فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا نقصان ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ شخص اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے. تو میں اللہ کے شکر کے بعد یہ میرے جو میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، میرے پھپھیرے بھائی ہیں جناب امجد حسین صاحب، ان کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں میں، اور اس کے بعد مسجد کے ذمہ داروں کا جنہوں نے یہ پروگرام طے کیا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے امجد بھائی کو. میں نے بتایا نا 25 26 27 مصروف اوقات تھے. بھانجی کا ولیمہ تھا جس سلسلے میں میرا حیدرآباد آمد ہوئی ہے شادی ولیمہ اٹینڈ کرنے کے لیے. میں بڑا ماموں، میری سگی بھانجی ہے، وہ جو جمعہ کے دن نکاح ہوا الحمدللہ، اللہ اس کو کامیاب کرے آمین. آج ولیمے کا دن تھا تو امجد بھائی اللہ جزائے خیر دے ہمیشہ بڑے قیمتی اچھے مشورے دیتے ہیں. ولیمہ رات میں ہے، پروگرام مغرب میں کر لیتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. بڑی زبردست بہترین رائے انہوں نے دی کہ عشاء سے پہلے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، آپ فارغ ہو جائیں گے عشاء کے بعد. آپ بے شک جو ہے اپنی بھانجی کا ولیمہ جو ان کی بھی بھانجی ہے، رشتہ دار یا نواسی ہے، تو اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ جزائے خیر دے ان کو اور مسجد حاجرہ کے ذمہ داروں کو جنہوں نے رابطہ کیا، ان سے مسلسل یہ پروگرام بہرحال طے ہوا. موضوع بہت بڑا آپ لوگوں نے دیا ہے مجھے، بہت بڑا موضوع ہے وہ، کیونکہ اس موضوع کا تعلق مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، سب سے، اور وہ ہے تربیت اولاد. میں یہ بات اس لیے بھی کر دیا، یہ شادی یہ ولیمہ اس لیے بعض لوگ بولے آپ آئے پروگرام کر رہے، مسجد حاجرہ والوں کو آپ نے ٹائم دیا، ہم کو ٹائم نہیں دیا، یہ مسئلے کلیئر ہو جائیں. مسئلہ ولیمہ کا میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے. یہ تو میں شکر گزار ہوں اور دل سے دعائیں نہیں کر رہی امجد بھائی کے واسطے ہمارے، جنہوں نے بہترین ترتیب کی. تو ولیمہ مہد پیٹ میں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ہو جائے گا مغرب کے بعد تو آپ فارغ ہیں. وہ آئے میرے گھر سے مجھے لے گئے، اپنے گھر لائے، اللہ جزائے خیر دے. بہت اہم کام انہوں نے کیا، اور یہ انشاءاللہ ان کے نام اعمال میں اور مسجد حاجرہ کے جو ذمہ داران ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے نام اعمال میں یہ چیز شامل ہوگی. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین. تربیت اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے. اچھا ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ہم اولاد ہیں یا ہم صاحب اولاد ہیں. یا تو ہم اولاد ہیں، جیسے یہ بچے ہیں، یہ سب ان کی شادیاں نہیں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ اولاد ہیں. یا بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اولاد ہیں، ہمارے بچے، جیسے میرے اپنے بچے ہیں، امجد کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بچے ہوں گے. اب تربیت اولاد، سب سے پہلے اولاد یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے.
اولاد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے چنندہ چوزن پہ گزشتہ کہتے ہیں، چنے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مانگا اللہ سے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، پڑھ رہے قرآن شوال میں بھی پڑھنا، تو رمضان میں پڑھنا تھا نا، 29 شوال۔ لوگ سمجھتے ہیں رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن رمضان میں پڑھنا، خوب پڑھنا، شوال میں نہیں پڑھنا۔ آج پڑھے آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیوں نہیں پڑھے قرآن؟ کل پڑھے نہیں، مصروف ہے، مصروف ہے آپ، یعنی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی چند آیتیں تلاوت کریں، ایک صفحہ، 2 صفحے، رکوع ہوتا نہیں آپ کو، رکوع، ایک رکوع، 2 رکوع، تھوڑی سی کھانسی اس طرح توجہ مت دیجیے، چھوڑ دیجیے، ہلکی سی کھانسی 2 دن سے چل رہی ہے، اللہ شفا دے۔ 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، آدھا پارا، پو پارا، کچھ ٹائم نہیں ہے، ٹائم تو ہے بھائی 24 گھنٹے، ہاں ٹائم کہاں جا رہا ہے یہ آپ کو دیکھیں، سونے، کھانے، فرض نمازوں کی ادائیگی، گھر کے ضروری کام جیسے ترکاری، گوشت لانا کرنا، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ، اسکول چھوڑنا، آفس جانا آنا، تجارت ہے، دکان کھولنا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹائم نہیں ملا تھوڑا بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے کا، کیوں؟ تو پھر گیا کہاں ٹائم؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، چند آیتیں پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا، تو پھر اگر اللہ کے کلام کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تلاوت کا، تو پھر ٹائم کیا ہے؟ بیکار ہے۔ 2 منٹ کی بات ہم 1 گھنٹہ کریں گے، ضائع ہو جائے گا ٹائم۔ کسی کو 2 منٹ دینے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں اس کو، اس پہ تلاوت کر سکتے تھے آپ۔ ہمارا وقت کہاں خراب ہو رہا ہے، چیک کیجیے۔ اگر میں پوچھوں صبح سے اب تک آپ نے تلاوت کی ہے، تو آپ میں سے شاید اکثر کہیں گے نہیں، آج ٹائم نہیں ملا پڑھنے کا۔ اچھا کل ملا، کل پڑھے، کل بھی نہیں پڑھے، پھر کب پڑھے تھے لاسٹ؟ سوچتے، یاد کرتے کب پڑھے تھے؟ جمعہ، شاید جمعہ کو پڑھے نہیں، آج تو اتوار ہے نا، شاید جمعہ کو بھی نہیں ملے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں واٹس ایپ دیکھے آج، یہ نو اسکرین ڈے چل رہا آج کا، آپ بولیں گے نہیں بہت ضروری ہے، صبح سے دیکھیں، کھولے واٹس ایپ، فیس بک، چیٹنگ پتہ نہیں، دیکھیں کھولے فون، کل اس کو ٹائم دے رہے ہیں، قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں، یہ قابل غور سوال ہے۔ آپ ایک روٹین بنائیں، اپنی مشورہ دے رہا ہوں میں، تربیت اولاد تیار ہو، روزانہ انشاءاللہ آج سے 7:15 ہو رہے ہیں، تھوڑا صحیح اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے بھائی، عورتوں کے مسئلے ہوتے ہیں جب وہ قرآن ٹچ کر کے نہیں پڑھ سکتے، مردوں کا مسئلہ نہیں، میں مردوں سے بات کروں، اور عورتیں بھی بغیر ٹچ کرے پڑھ سکتی ہیں، جو ایام میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے، ٹیب سے، لیپ ٹاپ سے، فون سے، آج سے تھوڑا کیوں نہ ہو، تھوڑا اب یہ میں 5 منٹ آپ کو پڑھنا ہے قرآن، بس کیوں 5 منٹ نکال سکتے ہیں آج سے، سونے سے پہلے 5 منٹ، جی بالکل 5 کا 15 منٹ نکالتے ہیں، ہمارے پاس ڈالانا کیسے رکھتے ہیں؟ ارے یہ کام ہے، آپ 10 کھوا دو میں کر دوں، 1 بھی نہیں کرتا، باتوں کے راجا ہیں ہم لوگ، پریکٹیکل لائف کچھ اور ہی ہوا ہے، اب بھی آؤ اب بھی، تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ نہیں جانا ہے۔ آج سے آپ عہد کیجئے کہ میں روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت کروں، آپ اپنے آپ سے کر لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، نہ میں آپ کو پوچھوں گا نہ آپ مجھ سے پوچھیں گے، لیکن ہم پڑھیں سونے سے پہلے، رات میں، کبھی بھی، اور کل بھی پڑھیں، پرسوں بھی پڑھیں، شروع کر دیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا۔ میں بتا رہا تھا یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعاؤں کو نقل کیا، پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی، کس کے لیے؟ اولاد،
رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار اپنی طرف سے ایک نیک اولاد عطا فرما، بے شک دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے قرآن میں اللہ سے دعائیں کی، قرآن میں ان کی دعائیں نقل ہے، اللہ سے اولاد مانگی، پیغمبروں کی دعا پڑھی اور اللہ نے اولاد دی بھی۔ اسماعیل علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، فلان پیغمبروں کی اولادیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اولاد بہت بڑی نعمت۔ ایک چیز یہ جو اولاد ہے ان کی تربیت، یہ ماں باپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے۔ ایک چیز کیا ہے، اگر انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے تو پھر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہے۔ معلوم ہے ذمہ داری کیا ہے، احساس نہیں ہے، بے حسی سمجھتے ہیں، بے حسی کی زندگی اگر ماں باپ گزارتے ہیں تب بھی اولاد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے ماں باپ کو کہ وہ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی۔ دوسری چیز اس کا احساس کنٹینیو ڈیلی لائف میں باقی رہنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی اس ذمہ داری کو، کیا طبیعت کو کما حقہ جیسے کرنا چاہیے ویسے کیا یہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں۔ پہلی چیز نہیں ہوگی مسئلہ ہوگا، دوسری چیز نہیں ہوگی تو بھی مسئلہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، ایک حدیث بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کیا خطاب ہے، اللہ تعالیٰ بہت پیارا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجیے، اللہ سے اچھا کوئی نہیں، اللہ سے اچھا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من کان مع اللہ کان اللہ معہ، جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے، جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے مومن بندوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان، یعنی مومنوں سے کہو، قوا انفسکم، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، اس پر فرشتے ہیں سخت وغیرہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مکمل آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، کیونکہ سب سے پہلے انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے۔ اگر آگ لگے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے، آپ بھاگیں گے اس سے دور رہیں گے، اور اس کے بعد اپنے بچوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے ڈرا رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے خود کو بچا لیں اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے تئیں یہ ہوتی ہے کہ اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا سوال بتاؤں گا کیسے بچا ہے۔ تو یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھائی ذمہ داری ہے ہماری ماں باپ کی، کیا کہ خود کو بھی بچانا جہنم کی آگ سے، اپنی اولاد کو بھی۔ گرمی ہے نا، یہ سمر چل رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا گرمی حیدرآباد کی کیا ہے۔ حیدرآباد کی جو گرمی ہے دنیا کی سب سے ٹاپ لیول کی گرمی نہیں ہے، اس سے زیادہ دوسرے ملکوں میں گرمی ہوتی ہے۔ مجھے جو اطلاع ملی ہے کویت میں شاید سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، جہاں وہ کیا بولتے ہیں ڈامر روڈ جو ہے پگھل جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ بہرکیف یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، خود کو بھی بچاتے ہیں، ایئر کولر، پنکھے، ایسیاں، سخت گرمی میں باہر نہیں نکلنا، چھتری، محرومہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی اپنی اولاد کو بھی بچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے، آپ کو پتا ہے حدیث میں جہنم کہیں اور ہے، اس کی سانس نہیں ہے،
اور یہ بھی حیدرآباد کی گرمی جہنم کی سانس لے. اشد ما تجدون حدیث کے الفاظ. سخت گرمی جو تم کو ہوتی ہے دنیا میں سخت گرمی جو تم کو ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. حدیث موجود ہے اس سلسلے. تو سانس کا یہ اثر ہے، سانس والی کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ جہنم کی آگ ہے، بہت خطرناک ہے. تو پہلی چیز ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی. کیوں؟ جہنم سے بچانا ان کو ضروری ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار حدیث ہے جو میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، زبردست حدیث رسولیت کے سلسلے میں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب ذمہ دار اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ. اس کے بعد ابھی سب نے سب کو کہا عام طور پر، اس کے بعد ایک ایک کا ذکر کیا خاص افراد کا. پہلے فرمایا کلکم راع، تم سب ذمہ دار ہو، یعنی آپ بھی، میں بھی، شیخ بھی، امجد بھائی بھی، آپ بھی، والد صاحب میرے تشریف فرمائے، وہ سب ذمہ دار ہیں. تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے اندر پوچھے جاؤ. یہ حدیث شروع ہو رہی ہے، یعنی پہلی بات ذمہ دار ہے سب. نمبر 2 جو کہ بہت اہم مسئلہ ہے، کل قیامت کے دن میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جائیں. جی پوچھے گا کون پوچھتا جی مسجد کے پیسے کہاں گئے؟ ارے مسجد میں یہاں بھی تو کوئی نہیں پوچھتا. پیسے کہاں گئے؟ گھر کے، بھائیوں کے، جائیداد کے مسئلے، پراپرٹی کے مسئلے، لینڈ پتہ نہیں کیا جو بھی. کون پوچھتے؟ ہم کو کون پوچھتے؟ یہ دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن قیامت کے دن پوچھنے والا ہے کون؟ اللہ رب العالمین. پائی کا حساب دینا ہے. وہاں یہاں بچ گئے، وہاں نہیں بچ سکتے. یہاں آنکھوں سے چھپ گئے، وہاں نہیں چھپ سکتے. اللہ محفوظ رکھے ہم سب. اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالامام الذی علی الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا. ہو گیا بادشاہ ایک. والرجل راع علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا. 2 ہو گئے. خواتین سن رہے ہیں نا؟ میرے کو نہیں معلوم، انہوں ہے سب نہیں چلتا ہوں. انہوں پوچھے جاتے ہیں، آپ بھی مسئول ہیں. محترمہ بہن جی، آنٹی جی، بیٹی، آپ بھی ذمہ دار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور ان کے متعلق اس سے بھی سوال کیا جائے گا. عورت 3 ہو گئے، بادشاہ، مرد اور عورت 3. وعبد الرجل، کام کرنے والے لوگ، غلام، آدمی کا غلام بھی اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، وہ بھی قیامت کے دن اس ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ بیان فرمائے جو شروع حدیث میں ابتدائی حدیث میں بیان فرمایا الا صلو، خبر ہو جاؤ، سن لو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق پوچھے جاؤ گے. اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہماری بات پرس ہوگی. اللہ عز و جل ہم سے حساب لے گا، اللہ ہم سے ہماری ذمہ داری کے مطابق پوچھے گا. اب ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی تربیت. تو آپ سنیے، پہلی بات، وقت کم ہے، باتیں بڑی ہیں، میں نے کہا بڑا موضوع ہے، کچھ پوائنٹس ہیں جو سمجھانا ہے. عام طور پر ذہن معاشرے میں کیا ہے؟ بچوں کی ذمہ داری ہے. کیا ہے ذمہ داری؟ اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی تعلیم دینا. صحیح ہے نا؟ یہ مینٹلٹی. کھانے میں کوئی کمی نہیں کرتے ماں باپ، گوشت، ترکاری، اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، حیثیت، سہولت، آسانی کے حساب سے. کوئی بڑے کا کھلاتے، کوئی چھوٹے کا، کوئی مرغی کھلاتے، کوئی وہ کھلاتے، کوئی ترکاری کھلاتے، جو بھی بڑا چلتے رہے، عام بات ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اور کپڑا، کھانا، کپڑا، اسکول. اب بتائیے مجھے کوئی ایک بچہ ہے جو اسکول نہیں جاتا؟ جن کے بچے ہیں
دیتے ہیں تعلیم. ٹھیک ہے دینا, کھانا ضرورت ہے, بچے کھائیں گے نہیں تو صحت کیسی اچھی رہے گی, یہ ذمہ داری ہے ماں باپ. ٹھیک ہے رائٹ. نیکسٹ, کپڑا ضروری ہے تن ڈھکنے میں. اسکول, دنیا کی تعلیم دنیا جاننا چاہیے. احرص علی ما ينفعک, ہر چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ کرو. دنیا کی تعلیم سے فائدہ ہے. میرا بچہ بھی اسکول جاتا, آپ کا بچہ بھی اسکول جاتا, میرے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے, آپ کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے, کرنا چاہیے. لیکن سوال کیا, یہاں تربیت ختم, یہ ہے مسئلہ. عام طور پر مینٹلی ذہن کیا ہے, بس بچیاں بچے, اچھا کھلانا, اچھا پہنانا, دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا. کیا ہے بچہ ڈاکٹر, کیا ہے بچہ وکیل, کیا ہے بچی انجینئر, کیا ہے بچی آئی ٹی میں وہ ہے فلاں ہے, ہوگا ٹھیک ہے, یہ سب صحیح ہے, فل اسٹاپ ہے کیا, اس کے بعد ختم, تربیت ہو گئی. تو عام طور پر سمجھتے ہیں ماں باپ کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دی, کھلایا پلایا, شادی کر دی, ختم. بچوں کو پڑھایا, کھلایا پلایا, تعلیم دے دی, ختم. تو پھر یہ قوا انفسکم کیا ہے, واہلیکم نار, کیا کھانے سے جہنم سے بچ سکتا بچہ؟ روٹی کھائے تو جہنم سے بچ جاتے ہیں. آپ روٹی کھلائے, چاول کھلائے, کپڑے سے, میں عام بات کر رہا ہوں بالکل. کیا دنیا کی تعلیم سے آپ کا بچہ جہنم سے بچ سکتا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ادب ان کو سکھانا ہوگا. اسلامی جہنم سے بچنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ دو چیزیں چاہیے, عقیدہ اور عمل. کیونکہ دین اسلام کے دو حصے ہیں. ہمارا جو دین ہے نا, شریعت, اس کے دو پارٹ ہیں, ایک ہے عقیدہ, دوسرا ہے عمل. آپ دیکھ لیجئے آیتیں حدیث سے, یا تو اعتقادات, ایمانیات, عقیدہ جس کو کہتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہے, یا تو اعمال سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ دونوں کی تعلیم دینا ضروری ہے, کیونکہ آپ کے بچے کا اگر عقیدہ خراب, جہنم سے بچے گا. اگر آپ کے بچے کا عمل خراب, کیا وہ جہنم سے بچے گا؟ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیں, ایک. نمبر دو, صحیح عمل کی تعلیم دیں. یہ تربیت ہے, اور بچپن سے. اور ایک بات, بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں, قرآن پڑھاتے بچوں کو, ناظرہ, بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے تو سمجھتے بس الف لام میم سے شروع کرتا بچہ پڑھنا, پڑھتے 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 ون ناس تک چلے جاتا. ایک جوڑا, پھول کے 2 ہار, مٹھائی, وہ کیا بولتے اس کو, ختم قرآن کیا بولتے, قرآن خانی. قرآن مول صاحب کو کچھ ہدیہ دے دیتا, کہتا ہمارا بچہ قرآن پڑھ لیا, ہماری بچی قرآن پڑھ لیا. قرآن پڑھ لیے, تلاوت کر لی, عقیدہ سیکھے بچے آپ کی. اگر آپ کے بچے سے پوچھے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب, فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی, آخرت پر ایمان کا کیا مطلب, تقدیر پر کیسے ایمان ہونا چاہیے, کیا آپ کا بچہ اچھی جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے. پھر قرآن پڑھنا بچے, قرآن تو پڑھا لیکن قرآن سمجھا تھا, وہ تو عربی میں ہے, آپ کا بچہ تو عربی جانتا نہیں. اس کے اوپر اور ایک مسئلہ ہے, فاقد الشیء لا یعطی, جس کے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ دے سکتا. میرے جیب میں پیسے نہیں, آپ پیسے مانگیں گے, دے سکتا ہوں میں. استاد کا سو زیادہ مدر بورڈ پرابلم بولتا ہوں, اوپر سے مسئلے چلے آ رہے ہیں. جو پڑھا رہے ہیں ان کو خود عقیدہ نہیں معلوم ہے, جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو قرآن, ان کو خود قرآن کا مطلب نہیں معلوم ہے, تفسیر نہیں معلوم. کیا دیں گے وہ آپ بچے کو؟ عقیدہ دیں گے, عقیدہ سکھائیں گے, ان کو خود سنت رسول نظر نہیں معلوم ہے. تو یہاں ایک سوال ہے, ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ بچپن سے عقیدے کی تعلیم دینا, قرآن سے پہلے عقیدہ. صحابی کہتے ہیں, نام ان کا بھول رہا ہوں میں نام بتاؤں گا بعد میں, پوچھ لینا شیخ سے, پوچھ لینا, نام بتا دینا شیخ, ان کا نام بھول رہا ہوں میں, جندب شاید نام ہے ان کا, پھر بھی چیک کر لیجیے. ایک صحابی ہے, کہتے ہیں ہم بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جندب رضی اللہ عنہ تقریباً ہے وہ صحابی, یا کوئی اور ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, ہم نے علم حاصل کیا عقیدے کا, ایمان کا, قرآن کے علم سے پہلے. قرآن سیکھنے سے پہلے کیا سیکھے ہم؟ عقیدہ سیکھے. پھر جب ہم قرآن پڑھے ہمارا عقیدہ بڑھ گیا. سمجھ نہیں بات کیسے؟
پہلے عقیدے کی تعلیم، ایمان کی تعلیم دی گئی، ایمان کی تعلیم کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی۔ دیکھیں ایمان عقیدہ ایک ہی چیز ہے، ایمان کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی، تو فَازْدَادَ بِهِ ایماننا، تو ہمارا ایمان اس سے بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمان اور عقیدے کی تعلیم دی گئی وہ کس چیز کی بیس پر دی گئی؟ قرآن کی روشنی۔ جو ایمان اور عقیدہ سکھایا گیا، بھائی جو ایمان اور عقیدہ سکھایا، صحابی جو کہہ رہے ہیں میں سوتا بھی نہیں سونے دیتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، سوال کروں گا جن کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی مطلب وہ تو بعد میں بند ہوگی، ابھی ٹیمپرری جو بند ہو رہی ہے، جس کو نہیں جا سکتے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تھکے ہوئے ہوں گے، میں سمجھ سکتا ہوں، اللہ تھکاوٹ دور کرے، سونا نہیں بھائی، سختی سے منع، میں سونے بھی نہیں بیٹھا، جندبی ہے، جزاک اللہ خیر، جندبی ہوں، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بچے تھے رسول کے زمانے میں، دیکھیں اولاد کی تربیت دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے ماں باپ نے، یعنی ہم کو تعلیم دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی؟ ایمان کی، قرآن سے پہلے، پھر جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو تربیت ہوئی ایمانی وہ قرآن کی روشنی میں ہوئی۔ کیا ہمارے پاس ہے یہ چیز؟ جب قرآن کی روشنی میں تربیت ہوگی ایمان کی تو ایمان صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ عقیدہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر بولے گا آدمی اللہ ہو جائے گا، بچہ بولے گا۔ جب قرآن کی روشنی میں عقیدے کی تعلیم دی جائے گی تو بچہ بولے گا اللہ کو ہے، عرش پر مستوی ہے، بولے گا بچہ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى هو الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش۔ یہ قرآن کی روشنی میں تعلیم دی جائے گی، عقیدہ یہ ہوگا اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی، ہر جگہ موجود ہوئی۔ جب قرآن کی روشنی میں تعلیم دی جائے گی، سننے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، بدعت ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے عقیدے کا، کہ ہمارے پاس تربیت نہیں ہے عقیدے کی، نہ توجہ ہے اس کی، بچپن سے تربیت اللہ کا۔ عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ عنہ، پڑھیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے میں چھوٹے سے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ الى آخر حدیث۔ کیا حدیث ہے! ایسی ہونا کی تربیت کیجئے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اس کا اثر ہونا، بھائی محنت سے بول رہا ہوں میں، اثر ہونا مجھ پر بھی آپ پر بھی، میں بول کر عمل کروں، آپ سن کر بچوں کو بچائیے، بچا لیجیے، آپ کی اولاد ہے۔ میں میرے بچوں کو، میرے 5 بچے ہیں، میں میرے بچوں کو بچاؤں گا جہنم سے انشاءاللہ، آپ اپنے بچوں کو بچائیے جہنم سے۔ کل قیامت کے دن گریبان پکڑے گی آپ کی اولاد، میرے باپ نے مجھے جہنم سے نہیں بچایا، میری ماں نے مجھے جہنم سے نہیں بچایا۔ عقیدہ ہی ہے، اصل چیز عقیدہ ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اب یہاں ایک پرابلم ہے، خیر حدیث بتانے سے پہلے پرابلم کیا ہے؟ یہ تقریر شادی سے پہلے سنا تھا ہم لوگ، اب شادی سے پہلے تو نہیں سنے گا۔ تقریر کیا ہے؟ جو بھی چیزیں ہیں یہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں تربیت ہے۔ شادی سے پہلے بولے تو پھر میں ہماری بیوی مل کر ایسی تربیت کرتے تھے۔ اب دیر ہو گئے، وہ صاحب بچے بڑے ہو گئے تو بچے بڑے ہو گئے تو بھی حل ہے، بچے نہیں ہوئے تو بھی حل ہے، شادی نہیں ہوئی تو اور اچھا حل ہے، کیونکہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے میں بتانے جا رہا ہوں آگے۔ یہ حدیث سن لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے کیا تعلیم، کیا تربیت ہے۔ یا غلام، اے بیٹے، بچے کو نصیحت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے یہ نصیحت، دیکھیے میں نے آپ نے کبھی کی ایسی نصیحت؟ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے بچے کو دینے کے لیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کا زبردست قول نوٹ کر کے لایا ہوں میں آپ کو، بتاؤں گا میں آپ کو، جو پڑھ کے سنا آپ نے۔ آدھے بچے کب بڑے ہو گئے؟ ہمارے پاس یہ جملے ہیں، دیکھتے دیکھتے بچے بڑے ہو گئے، اور دیکھتے دیکھتے تو نہیں بڑے ہوئے، ٹائم لگا نا۔ 24 گھنٹے کے بعد ایک دن ختم ہوا، ایک دن ہوا، ایک رات ختم ہوئی، ایک دن کے بعد دوسرا دن، ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ، ایک سال کے بعد دوسرا سال۔ آپ کیا کیے؟ کہاں چلا گیا وقت آپ کا؟ بچے بگڑ گئے، بڑے بھی ہو گئے، نکل گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔
گندا عقیدہ ہو گیا، گندا عمل ہو گیا، بد اخلاق ہو گئے، بدتمیز ہو گئے، نالائق جس کو کہتے ہو گئے، نہ اللہ کا صحیح بندہ بن سکا، نہ مخلوق کے لیے صحیح بھائی بن سکا اسی مسلمان. بہرحال اللہ ہدایت دے بچوں کو، آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے تعلیم تربیت دیکھیے. یا اللہ اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جملے دیکھیے، تم اللہ کے دین کے احکام کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. بیٹے جب بھی مانگنا ہو کس سے مانگنا، صرف کبھی بولے آپ، میں بولا کبھی بچوں اپنے آپ سے سوال کرے بھائی. تقریر درس ختم، بہترین بیان تھا، میں بھی لوگوں کو بہت پسند آیا. مسئلہ یہ نہیں ہے میں کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں اپنی اولاد کے ساتھ جو جدہ میں نہیں ہو رہا، آپ کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، یہ ہے مسئلہ. بہت بڑا میں اس لیے بلا رہا ہوں، یہ ٹاپک دیکھتے ہیں جب اللہ یہ تو بہت بڑا موضوع ہے بھائی. ہر گھر سے لے گئے یہ مسئلہ، ہر گھر سے لے گئے. علماء کی اولاد ہو، عوام کی اولاد ہو، ذمہ داروں کی اولاد ہو، تاجروں کی اولاد ہو یا غریبوں کی اولاد ہو، اولاد تو سب کی ہے بھائی. یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور پیچیدہ مسئلہ، کیونکہ فتنوں کے دور میں ہماری اولاد جو زندگی گزار رہی ہے یہ فتنوں کے دور ہے. ہمارے بچپن میں، میرے بچپن میں نہیں تھا، آج ہر بچے کے ہاتھ میں، بلکہ دیا جاتا ہے. اماں بھی دے رہے، ابا بھی دے رہے، لو میں لنچ تیار کر رہی ہوں، دیکھو جو دیکھنا، لو جو عقیدہ لینا، لو جو بد اخلاقی لینی ہے، بد کرداری، حرام چیزیں جتنی لینی ہے لو. باپ مصروف ہے، ہماری آگ میں دیکھو ہم خود جہنم کی آگ کے ہاتھ میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھی، کبھی ہم نے کیا اپنی اولاد کسی سے، اے بیٹے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا اللہ کے سامنے ہاتھ جھولی پھیلاؤ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد چاہیے کسی مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنا. اور بیٹے جان لو ساری کائنات مل جائے. تربیت، نصیحت، تربیت بچوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات مل جائے، تھوڑا سا فائدہ تمہیں دینے کے لیے نہیں دے سکتے جب تک اللہ نے اس کو تمہارے مقدر میں نہ لکھا. پوری کائنات مل جائے تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے نہ لکھا. یہ نصیحت ہے بچوں کے لیے. کیا آج ہم کرتے ہیں ایسی نصیحت؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ تربیت کی طرف توجہ دی جائے. اب مسئلہ کیا ہے، تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تربیت شروع ہوتی ہے شادی سے پہلے. معلوم آپ بولیں گے شادی سے تربیت کا کیا ریلیشن؟ شادی ہوگی تو بچے ہوں گے نا. تو عام طور پر مینٹلٹی یہاں بھی کیا ہے لوگوں کی، بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے 8-10 سال کے بعد. بچے جب 8 سال کے ہو جاتے، 10 سال کے ہو جاتے، 15 سال کے، ایسے ہی ہوتے ہیں. جب ارے بچہ چھوٹا ہے، چھوٹا کیا عمر ہے بیٹا، 2 سال کا، 3 سال کا، یہ تربیت کی عمر ہے، ابھی تو ٹائم ہے اس کو کیا بتاؤں میں، یہ تو کھیلنے والا بچہ ہے. تربیت سٹارٹ ہوتی ہے علماء کہتے ہیں شادی سے پہلے. کیسے؟ کس کی شادی سے پہلے؟ باپ کی شادی سے پہلے. آدمی جب شادی کرتا ہے وہاں سے تربیت سٹارٹ ہوتی ہے. کس سے شادی کر رہے آپ؟ کیونکہ آپ جب شادی کریں گے وہ آپ کی بیوی بنے گی، کل کو آپ کے بچوں کی. اب شادی کرنے کے لیے کیا کرنا؟ دیکھنا بچی. دیکھتے نا بچی، کیا دیکھنا بچی میں؟ جائیداد، مال، خوبصورتی، حسب و نسب، خاندان، پراپرٹیز. عام طور پر لوگ جو دیکھتے ہیں پراپرٹیز چاہیے ہوگی، کل کو جو ہے کمانے والا نہ بھی ہوگی ہے، بیٹھ کے کھا سکتی ہے ہماری بچی. مینٹالٹی دیکھیے، ذہن دیکھیے. اچھا پوسٹ والا بول سکتے ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ہمارا داماد فلان فلان ہے. ذہن یہ ہے، سوری داماد بول ہماری بہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث میں؟ کیا چیز دیکھے لڑکی نے ہم؟ کیونکہ آگے مسئلے تربیت کے بھی ہے نا بھائی. شادی جب فور بذات دنیا، مال، جمال، حسب، نسب میں فور بذات الدین، ذات الدین ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع
وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا پوری دنیا کی چیزیں ساز و سامان ہے، دنیا سب سامان ہے، سب سے اچھا سامان نیک بیوی، نیک تو نیک لڑکی، دیندار بچی، صحیح اچھا دیندار کس کو بولتے ہیں؟ وہ الگ ہمارے پاس شرک کرنے والے کو بھی دیندار سمجھتے ہیں، ہمارے پاس بدعت کرنے والے کو بھی دیندار سمجھتے ہیں، وہ دیندار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، دیندار کون ہے وہ ایک الگ موضوع رکھنا، الگ ٹاپک، ایک گھنٹہ الگ چاہیے اس کے لیے۔ تو دیندار بچی، جس بچی کا عقیدہ صحیح ہے، جس بچی کا منہج صحیح ہے، عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ایسی بچی سے آپ نکاح کریں گے، خوبصورت ہو، قبول صورت ہو، زیادہ پڑھی لکھی ہو، کم پڑھی لکھی ہو، سب اور سب زیادہ ہو نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کامیاب زندگی گزاریں، وہ آئے گی آپ کے گھر میں بیوی بن کر، تو چونکہ نیک ہے نا، کیا ہے؟ نیک ہے، شوہر کے حقوق ادا کرے گی، اللہ سے ڈرے گی شوہر کے معاملے میں، اللہ نے رزق دیا، عطا کیا اولاد، تو اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرے گی، بچیوں کو پردہ سکھائے گی، بچوں کو اخلاق سکھائے گی، صحیح ہے؟ یہ تو تربیت کا آغاز ہوتا ہے انتخاب سے، چوائس، آپ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ بولیں گے چلو اچھا ہوا تقریر سن لیے، بچے شادی ہوئی ہو گئی، آپ کی نہیں ابھی یہ نہیں ہوئی، نہیں ان لوگوں کی نہیں، ہم بولیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہم نصیحت ہے دین لا بچی سے شادی کرنا، ماں باپ کو سنا۔ اب آپ بولیں گے ہماری شادیاں ہو گئے، بیگم ہے، میں ہوں، اب کیا کرنا؟ تو دیندار بنائیے اپنی بیوی کو، اس میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ جی جی، سمی نام کے کون ہے آپ کے گھر والے باہر انتظار کریں، طبیعت خراب ہے؟ سمی نام کے کوئی ہیں؟ سمی سمی کوئی میں بتا رہا تھا شادی ہو گئی، دیندار ہے، دیندار بنا لیا، کیسے؟ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ نے ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ آپ علمی حلقوں میں لے کے جائیے، نصیحت کیجیے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو واقعات بتائیے صحابیات کے، دین سے جوڑیے اپنی بیوی کو آپ، کیونکہ آپ مسئول ہیں، الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے؟ آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے، کتنی عورتیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، جو پہلے شادی کے شروع میں دیندار نہیں تھی، بعد میں وہ پابند ہو گئی، نہیں ہے ایسے؟ پہلے اللہ سے نہیں ڈرتی تھی، بے پردہ تھی، پابند نہیں تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن آج وہ پابند ہے، ہوا نہیں ہوا، تربیت، شوہر نے اپنی بیوی کی تربیت کی، نیک بنایا بیوی کو، یا اگر الٹا بھی ہو جائے، بچی اچھی ہے، اگر شادی ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے ایسے گھروں میں، شوہر دیندار نہیں ہے، پابند نہیں ہے، بیوی کا رول وہ ادا کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے شوہر کی اصلاح کر سکتی ہو۔ کیا ایسے واقعات ایسے گھر نہیں گزرے آپ نے کہ شوہر پابند نہیں تھا، بعد میں پابند ہو گیا؟ بالکل اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ ہے، بچے اگر بچپن میں پابند نہیں ہیں، بڑے ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجیے، سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے دعا، کیونکہ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ دعا۔ لیکن بچے اگر چھوٹے ہیں، ان کو ضائع مت کیجیے، ان کی صحیح تربیت کیجیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی جامع الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، جس نے اپنے بچوں کی بچپن میں صحیح تعلیم، جس نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بچپن میں صحیح تعلیم نہیں دی، دنیا کی، ان کو بیکار چھوڑ دیا، تعلیم نہیں دی صحیح، بچپن میں تربیت کرنا تھا نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو اس نے بہت برا کیا۔ اور اکثر بچے، سنیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم اکثر بچے جو بگڑے، برباد ہوئے، وہ ان کے ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، اور دین کے فرائض، دین کی چیزیں نہیں سکھانے کی وجہ سے۔ تو ہوا یہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، چھوٹے تھے ضائع کر دیا، بڑے ہو کر وہ برباد ہو گئے۔ جب بچپن میں ضائع کر دیا بچوں کو، جب تربیت کا وقت تھا، تعلیم کا وقت تھا، تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں کی صحیح، جب بڑے ہو گئے تو ان کو برباد کر دیا، اور ضائع اور گمراہ ہو گئے۔
شاعر کہتا ہے، ایک عربی کا شاعر ہے، کہتا ہے جب گھر کا ذمہ دار باجا بجائے گا بچے ناچیں گے گائیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے وہ؟ شاعر دیکھیے کیا کہا، رب البیت گھر کا ذمہ دار باجا بجائے گا تو بچے ناچیں گے گائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری ادا نہیں کی، باپ غلط ماں غلط بچے بھی غلط ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں سن کی وہ پیاری حدیث، دیکھیے چھوٹا بچہ چور ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اب چلیے میں نے شروع میں بتایا عقیدہ اور عمل دین، چلیے ہم عقیدے عمل کی بات کرتے ہیں۔ عقیدے چھوٹے بچے سے پوچھ کے دیکھیں، میں نے پوچھا آپ بھی پوچھ کے چیک کیجئے اللہ کہاں ہے؟ بچہ بولے گا اوپر، چھوٹا بچہ بغیر تعلیم کے فطرت بولتی ہے، فطرت سلیمہ پر ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ لے جا کے قبر پہ سجدہ کروائیں گے تو قبر پہ سجدہ بولے گا یہ بابا ہے، کرو، کرے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، صحیح یا غلط، بچے ہوتے اچھے ہیں، تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، سارے بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اچھے پیدا ہوتے ہیں فطرت اسلام پر۔ ماں باپ یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ کرسچن ہو تو کرسچن بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں، تربیت کا خلل ہوتا ہے اس میں، جس کا مطلب بچے اچھے ہیں۔ اگر آپ ان کو غلط تعلیم دیں گے، جیسے ان کو بولیں گے اللہ ہر جگہ ہے، بولو بیٹے اللہ ہر جگہ ہے، بولو بیٹے، بولیں گے ٹھیک ہے ہمارے ڈیڈی کہتے ہیں، ہماری مما کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ بزرگ ہیں، دیکھو جھکو 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 سجدہ کرو، چلو آؤ آؤ قبر کے پاس جا کے جھکا رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں مثال۔ آپ شرک کروا رہے بچے سے، وہ بڑے ہو کے شرک کریں گے۔ آپ اس کو جو ہے سکھا رہے ہیں، بدعت سکھا رہے، بدعت کی تعلیم دے رہے، تربیت کر رہے بدعت پر، بچے کی بدعت پر سنت پر تربیت نہیں کر رہے، بدعت پر کر رہے، اس کو حل غلط چیز ہے۔ چلو بیٹے جلدی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جلدی کھانا کھانے سے اچھا بچہ میرا پیارا بچہ، چلو بیٹے سورہ فاتحہ یاد ہے نا، چلو پڑھو جلدی سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فاتحہ، چلو کھل کے 3 سورے بھی مما یاد دلا دینا، جلدی تین کھل کے سورہ پڑھو، 3 کھل کے سورہ، چلو شاباش، چلو پہلا نوالا لے لو بیٹے، پہلا نوالا لے لے۔ بچے کے دماغ میں ڈال دیا ہاں سنت یہ ہے، اماں بول رہے ابا بول رہے کھانے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور کھل کے سورہ پڑھنا۔ یہ ہے غلط تربیت۔ صحیح تربیت کیا ہے؟ بیٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے یا اس سے پہلے، دیکھو بیٹے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتی ہوں آپ کو، دیکھو بیٹا میرا پیارا بچہ، میرا اچھا بچہ، میرا لاڈلا، میں آپ کو ایک اچھی حدیث سناتا ہوں بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ ایک بچہ کیا کرا معلوم بیٹے، پلیٹ میں جو ہے کھانا ادھر ادھر سے لے کے کھا رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولے دیکھو بیٹے جب تم کھاؤ تو تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر، اور جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ۔ بچے کو سمجھنا ہے بسم اللہ بولنا، مما ہاں بسم اللہ بولنا بیٹے، بچے کو بسم اللہ، ادھر سنت پر تربیت ہوگی، یہ بدعت پر تربیت ہوگی۔ مثال سامنے آپ کا عقیدے کی مثال، اللہ ہے بیٹے ماں تربیت کرے بھائی، اللہ کہاں ہے بیٹے؟ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں، عرش پر مستوی ہے۔ دیکھو بیٹے نے ایک آیت پڑھ کے سنا تھا، بھی چھوٹے آپ کو آیت پڑھ کے سنی آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کیا تربیت ہے اللہ عقیدت سے۔ دوسری طرف غلط تربیت، بولو بیٹے ہر جگہ کہاں ہے، اللہ پوچھے کہاں ہے تو ہر جگہ ہے بولنا، مکہ میں مدینہ میں یہاں بھی ہے، عیدی بازار میں بھی ہے، چار مینار میں بھی ہے، بیت بٹن میں بھی ہے، سب جگہ ہے بولنا۔ یہ غلط تربیت ہوگی، وہ سنت ہے۔ اخلاق بھی غلط، جھوٹ سکھا رہے بچوں کو، السلام علیکم وعلیکم السلام، مما ہے بیٹے گھر پہ؟ ہو ہے، ذرا بلاؤ آنٹی کا فون ہے، بولو مما آنٹی بول رہے آپ کو فون دو، بول رہے بات کر رہے، سو نہیں بولو مما، سو رہے بولو۔ اچھا دیکھا مما ہوشیار ہے، سو گئے بولو بول رہے، سو تو جھوٹ بول سکتے، جھوٹ مما بول رہے سو گئے ہو، مما سو گئے، مما سو گئے،
بچہ اس دن سے لے لیا, اچھا ایسا کر سکتے ہیں. ہوم ورک کر کے آیا, میں نے کل میرے سر میں بہت درد تھا ٹیچر. ارے کہاں تھا وہی جب سے دوستوں کے ساتھ؟ ارے آ رہا تھا بھائی, وہ راستے میں ایسا خطرناک ہے جھوٹی. ارے میں فون کرا, بیگم آپ فون نہیں اٹھا رہے. ارے وہ فون کہاں کی گر گیا تھا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا, رنگ ہو رہی, مل رہا ہے جھوٹ, پوری جھوٹ 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 جھوٹ. پوری درگاہ بن گئے جھوٹ کے بڑے بڑے گناہ ہو گئے. تربیت غلط کی گئی بچپن میں, اخلاق غلط سکھائے گئے. ایک مرتبہ حسن حسین رضی کا واقعہ ہے, صدقے کے کھجور لے کر منہ میں ڈالے, بخاری کا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے صدقہ حرام تھا, جائز نہیں تھا. تو لے کر گئے تو پیرنٹس نے فرمایا کخ کخ, چھوٹے بچے تھے حسین حسن رضی اللہ, نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوک دو بیٹے, تھوک دو, ایسا بولتے ہیں نا عربی میں, بولے کخ کخ کخ. تربیت کہ یہ نہیں کھانا ہے, یہ آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے. تربیت کیا آج ایسی تربیت ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. نہ ہم صحیح تربیت کر رہے اپنے بچوں کی, تو میڈیا کہہ رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا, ڈونٹ وری, ہم شرک عقیدہ, کفری عقیدہ, بدعتیں, غلط تربیت ہم آپ کے بچوں کی کریں گے, ڈونٹ وری, آپ خالی تھما دو ہاتھ میں بس. صحیح تربیت ہم نہیں کر رہے, توجہ نہیں دے رہے اپنے بچوں کی طرف, وقت نہیں دے رہے ان کو, ہم بیٹھ رہے نہیں. آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم کب بیٹھے تھے آپ اپنے بچوں کے ساتھ؟ بیٹھنا پڑو وداؤٹ اسکرین, نو اسکرین ڈے بنائیے. آؤ بیٹے بیٹھیے, کچھ باتیں کریں. آپ شوہر بیوی بچے آپس میں کہاں کیسے خیریت, نصیحت کچھ بچپن میں چھوٹے بچے. کیا ایسا ٹائم ہم دے رہے بچوں کو؟ نہیں دیتے ہیں. تو بچے ہم صحیح تربیت نہیں کر رہے, دشمن غلط تربیت کر رہا ہے میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. اس کا پورا اثر ہو رہا ہے بچے پر. صحبت غلط تربیت ہے. آپ کے بچہ کن کے ساتھ اٹھا بیٹھا دیکھو, آپ نظر رکھنی چاہیے باپ کو اپنے بچے پہ. کیوں؟ نمازیوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو نمازی بنے گا, چوروں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو چور بنے گا. صحیح ہے غلط ہے؟ آج کا بگڑا ہوا بچہ, جملہ یاد رکھنا میرا, آج کا بگڑا ہوا بچہ کل کا معاشرے کا مجرم ثابت ہوگا. بگاڑ سے بچائیے اپنے بچوں کو. اگر بچے بگڑ چکے ہیں, اصلاح کی دعا کیجیے اللہ سے. دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, ٹھیک ہے. کسی کا آپ بولیں گے ہمارے بچے بگڑ گئے, کیا کرنا؟ نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے والا ہے. صحیح ہے. ہاتھ اٹھا کر تہجد پڑھیے آخری رات میں, جب نزول الہی کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعائیں کیجیے, اللہ ہمارے بچوں کو اصلاح فرمائے, اللہ ان کے دلوں کو بدل دے, اللہ ان کی اصلاح فرماتے ہیں. اور ایک بات, تقوی, اللہ کا ڈر, یہ بچوں میں پیدا کیجیے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو. بیوی میں بھی بچوں ہو, شوہر میں بھی بچوں ہو. اتق اللہ حیثما کنت. کیوں ہوتا کیا ہے عام طور پر ایک مسئلہ, بچے باپ سے ڈرتے ہیں. نہیں کرنا, نہیں جانا, کیا کر رہے, کیا بول رہے, کیا کر رہے, یہ کیا دیکھ رہا میں, آپ کہاں جا رہے بیٹے آپ؟ بچے ڈر, ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, باپ کا ڈر ہونا چاہیے. لیکن صرف باپ کا ڈر ہوگا, اللہ کا ڈر نہیں دلایا جائے گا. اللہ کے ڈر کی تربیت نہیں کی جائے گی, تقوی کی تربیت ایمان کے ساتھ نہ کی جائے, تو جب تک باپ کا ڈر رہے گا بچہ سدھرا رہے گا. جہاں یہ ڈر ختم ہو جائے گا, ہاسٹل چلا جائے یا باپ کی نگاہ سے دور ہو جائے, سارے حرام کام کرے گا. اپنے ڈر کے ساتھ ساتھ زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرے. دیکھو بیٹے, سامنے ہوں میں, دیکھو آپ میرے سامنے سے چلے گئے, مجھے نہیں معلوم کیا کرتے آپ, اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا. علم یعلم بان اللہ یرا. دیکھو بیٹے, اللہ کی نگاہ سے آپ چھپ نہیں سکتے. کیا کر رہے اکیلے میں, کہاں جا رہے, ان کے ساتھ بیٹھ رہے, کیا کیا کام کر رہے, آپ ساری چیزیں اللہ دیکھ رہا. اللہ سے ڈرو میرے بیٹے, اللہ کی نگاہ سے بچو. سبحان اللہ. وہ شعر بھی پڑھ کے سنا, میرے بہت اچھا لگا, علامہ ابن قیم رحمہ. جب تم تنہا رہو, جب عام طور پہ تنہائی میں گناہ ہوتا ہے نا زیادہ, اکیلے بلینکٹ میں بچہ اما آواز ہو, چیٹنگاں چل رہے, فیٹنگاں چل رہے, پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی چل رہی, وہ فحش چل رہی, اکیلے. پہلے جانا پڑتا تھا نا برائی کرنے, اب گھر میں. اذا دعتك نفس اللہ, نفس کا
جب تم تنہا رہو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تقریباً انہی کے شاعر ہیں، جب تم تنہائی میں رہو اور تمہارا نفس تم کو نافرمانی پر ابھارے، جب تم تنہا رہو اور تمہارا نفس تم کو نافرمانی پر ابھارے، اپنے نفس سے کہو، اے نفس سن، جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اے نفس، جس نے ان الذی خلق الظلام یرانی، اللہ، ایسے بچوں کو بتانا، سنو بیٹے، اللہ ہر چیز ہر جگہ دیکھتا ہے، تم لوگوں کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہو، اللہ سے چھپ کر نہیں، اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر، اللہ سے ڈرو بیٹے۔ دعا کے ساتھ ساتھ تربیت ہو، مختصر نصیحت ہو، اگرچہ ویکنڈ پر بیٹھا جائے، ہفتے میں ایک دن کم سے کم بلکہ تو روزانہ، اللہ ہدایت کرتے ہمارے ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں میں روزانہ بچوں کو کہہ دیتا ہوں، اور بہت اچھا دکھا ان کی بات بہت اچھی لکھی، کچھ نہ کچھ ہے ان کے ساتھ کھیلنا، بیٹھ ان کو فیل ہو کہ یہ ہمارے ساتھ، ان کو بتانا یہ صحیح ہے، حلال و حرام کی تمیز اور بچوں کو دینا، یہ بھی تربیت میں شامل ہے۔ بچوں کو بچپن سے معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ کیوں؟ جب آپ فرق نہیں بتائیں گے حلال و حرام کا، تو بچہ حرام کو صحیح سمجھ کے کرے گا، حلال کو حرام سمجھ کے چھوڑ سکتا ہے۔ حلال چھوڑے گا، حرام کو حلال سمجھ کر، تو حلال و حرام کا فرق بچوں کو بتانا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا حلال یا حرام؟ الٹے ہاتھ سے چوری کرنا حرام ہے، سچ بولنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، بچوں کو بتانا، بچوں کو معلوم ہونا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ تربیت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا برابر، اور اللہ معاف فرمائے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں کیا بتاؤں، آج کل کا ماحول فتنوں کا دور ہے، دو قسم کی فتنے ہیں جن سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، شبہات کے فتنے، شہوات کے فتنے۔ جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شبہات دین میں جو شک و شبہ، جیسے تکفیری منہج آیا، مجھے یاد آ رہا ہے مسجد حیدرہ میں بہت پہلے میں نے ایک بیان دیا تھا تکفیر کے بارے میں، کہ آدمی کب کافر ہوتا ہے وغیرہ، شاید یہاں بیان دیا تھا میں نے، ایسے یاد آ رہا ہے، تو کچھ سال پہلے۔ تو شبہات کے فتنے، دین کے نام پر جو شبہ دشمن پیدا کر رہے ہیں، جس میں حدیثوں کا انکار ہو رہا ہے، خوارج کا منہج آ رہا ہے، تکفیری منہج آ رہا ہے، قدریہ کا منہج آ رہا ہے، معتزلہ کا منہج آ رہا ہے، یہاں ایسے خطرناک فتنوں سے اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ کس عالم کو سن رہا ہے، یا کسی بردر کو تو نہیں سن رہا ہے۔ آپ کا بچہ جن سے علم حاصل کر رہا ہے، کیا وہ صحیح علم والے ہیں، کیا وہ صحیح منہج والے ہیں یا نہیں ہے۔ نمبر 2، شہوت، نفسانی خواہشات، جیسے ماسٹربیشن ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا، ٹھیک ہے، نشہ کرنا، یہ تمام چیزیں نفسانی خواہشات کی اتباع، اس میں تو بچہ پڑا ہوا ہے، اس سے بچانا بہت ضروری ہے۔ وقت پر ان کی شادیاں کر دیں تاکہ وہ حرام رشتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ازدواجی زندگی ان کی اچھی ہے، بچیاں ہو وقت پہ شادی کر دیں، ٹھیک ہے، شادی کے بعد بھی تعلیم مکمل کر سکتی ہے بچی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچے ہو انتظار نہ کریں، ان کو برائیوں سے بچائیں، ان کو بتائیں کہ تمہاری شادی ہم بہترین جگہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو بچوں کی جو ہے اولاد کے تربیت کے سلسلے میں یہ دو چیزوں فتنے جو بہت بری طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں، شبہات کے فتنے، شہوت کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخری نصیحت، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، ختم، اور کچھ نہیں۔ آپ کا بچہ کس عالم سے جڑا ہوا ہے، اپنے آپ سے سوال کیے، نہیں جڑا ہوا ہے تو کیوں نہیں جڑا ہوا ہے؟ آپ کا بچہ عالم سے کیوں نہیں جڑا ہوا ہے؟ صحیح عالم، کیوں؟ ماؤں نے قربانیاں دی، علماء کی صحبت میں بچوں کو رکھا، تو امام بخاری پیدا ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ ماؤں کی تربیت تھی، ماؤں کی محنت تھی، ان کی قربانیاں تھی۔ ماؤں نے بچپن میں امام احمد ایسی امام احمد بن گئے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بن گئے، پڑھ کے دیکھیں ان کی اماں کی قربانیاں، ماؤں کی قربانیاں ہیں پیچھے، جن کا نام دنیا نہیں جانتی ہے، لیکن امام احمد کو دنیا جانتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس سے پیچھے امام ان کی والدہ ہے۔ امام شافعی کو دنیا جانتی ہے، امام مالک کو دنیا جانتی ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ، بڑے بڑے علماء، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی محنت ہے تربیت میں، تو ان کی ماؤں نے علماء سے جوڑا، واقعات پڑھے تو رونا آتا ہے۔ پیپر نہیں تھے لکھنے کے لیے، جمع کر کر کے بچوں کو، اپنے بچے کو پیپر دیتے تھے، لو اس پہ لکھو حدیث ہے، قربانیاں نہیں،
سفر کے مصر سے لے کر آئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، اور مکہ میں چونکہ علماء موجود تھے، کہا یہاں رہو بیٹے، یہاں علم حاصل کرو مکہ میں۔ تو علماء سے کیا آپ کا بچہ عالم سے جڑا ہوا؟ صحیح علماء سے نہیں، دور ہے، عالموں سے جو عالم کو پتہ ہوتا ہے، عالم مربی ہوتے ہیں علماء، وہ تربیت کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے جوڑنا، صحیح جو اللہ سے ڈرنے والے، صحیح عقیدے والے، صحیح منہج والے علماء ہیں، ان سے آپ کے بچوں کو جوڑیے۔ اگر آج بھی نہیں ہو آپ کے بچے، سنو بیٹے ایک کام کریں، یہ شیخ ہے، یہ عالم، ان سے آپ رابطہ کریں چلیے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آن لائن درس ہوتا ہے، فون ہے، رابطے، اس کا صحیح یوز ہو، بچوں کو نصیحت کریں گے، علماء نصیحت کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، باپ کی بات بچہ نہیں سنتا، باپ ہی کی بات عالم بول دے وہ سن لیتا۔ اب دیکھے ہوں گے اکثر اسکول کا اثر زیادہ ہوتا ہے بچے پر، ہوتا ہے نا، ٹیچر بولے، استاد بولے، کیوں؟ وہاں سنتا بچہ، وہی جملہ آپ بھی بول رہے تھے گھر میں، آپ کو اگنور کر رہا تھا بچہ اور وہاں سن رہا تھا۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے، بات آپ ہی کی ہے، وہی ورڈ سے، وہی چیز ہے، وہی نصیحت ہے، لیکن کوئی اور بولے تو بچہ نہیں وہ اچھا سمجھا نہیں، وہ عالم صاحب جو ہے اچھا سمجھا ہے، استاد ہمارا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ باقی دعا تو ہے ہمیشہ، اللہ سے دعا ہے، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، وہ پڑھیں، پیغمبروں نے دعائیں کی، ذریۃ طیبہ، نیک اولاد کی دعا کی ہے۔ تو اولاد اگر بگڑ چکی بھی ہے، اگر بگڑی بھی نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، اچھا موقع ہے، علماء سے جوڑیں، تقوی کی تربیت کریں، صحیح عقیدہ، صحیح عمل کی تربیت ان کو کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر بڑے ہو گئے، بگڑ گئے تو دعا کیجئے اور ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کیجئے، بیٹھیے، نصیحت کیجئے، بولیے چلو بیٹے عالم صاحب کے پاس بیٹھیں گے، آپ نے بیٹھیں گے، میں عالم صاحب کو بلاتا ہوں، بیٹا اپن بیٹھ کے بات کریں گے، آپ میرے بیٹے، میری جان ہے، آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بیٹے۔ آپ بچے کو بس کیا سختی ہوتی ہے ماں باپ کی۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا سگریٹ حرام، پھینک دو، کیوں بولا؟ ڈرائیور پی رہا تھا، جملہ واقعہ یاد آ گیا، ایک ڈرائیور سگریٹ پی رہا تھا، کسی نے نصیحت کی، یہ کیا حرام حرام، سگریٹ چھوڑو، سٹاپ کرا گاڑی، اترو، معلوم ہے میرے کو حرام ہے، کیا بول رہا، اترو۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، آگے جا کے بولا سنو، معلوم ہے میرے کو سگریٹ حرام ہے، آپ کا انداز غلط تھا، پیار سے بولتے قسم اللہ کی پوری ڈبی پھینک دیتا تھا۔ شاعر نے کہا ناصح کی تلخ بیانی سن کر سامع نے انتقام گناہ کا ڈالا۔ تو تلخی نہیں ہونی چاہیے، جہاں سختی ہونی چاہیے، سختی، پیار محبت سے، خاص طور سے جوان بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، تو پیار محبت سے، حکمت سے سمجھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور توفیق دے گا، باتوں کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی معاملے میں نرمی ہوتی وہ کام فائدہ مند ہوتا ہے، اس میں جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ سے دعا ہے کہ ان کی اچھی جگہ شادیاں کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ اس ازدواجی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے، آپسی جھگڑے اختلافات کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہے اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اگر جائز علاج ہے، مناسب علاج کو کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اولاد سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے، آمین۔ جن کی اولاد ہے، بچے ہیں چھوٹے، اللہ ان والدین کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کی جو چھوٹے ہیں صحیح اسلامی تربیت کریں، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح عمل کو ان کو دعوت دے۔ اور جن کے بچے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحیح تربیت کرنے کی ماں باپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی اصلاح کرے، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے، تو دلوں کو بدلنے والا ہے، تیرے ہاتھ میں سارے لوگوں کے، تیرے دو انگلیوں کے درمیان سارے لوگوں کے دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اولاد کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفرت مجلس سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ سوالات کو